الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا محترم حاضرین جمعہ، آج دسمبر کی 7 تاریخ ہے۔ کل کی جو تاریخ گزری 6 دسمبر کی تاریخ، آج سے 26 سال پہلے اسی تاریخ کو ہندوستان کی تاریخ کا اگر اس دن کو سب سے سیاہ دن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ 450 سال پرانی ایک مسجد کو فرقہ پرستوں نے حکومت کی سازش اور ساز باز سے چند گھنٹوں میں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور اللہ کے گھر کو منہدم کر ڈالا۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ بہت ہی سیاہ دن تھا۔ معاملہ ہمارے ملک کی عدالت عالیہ میں ہے۔ ہم اور آپ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کے گھر کی بازیافت کے لیے، اس کی بازیابی کے لیے کہ دوبارہ وہاں پر اللہ کا وہ گھر تعمیر ہو، اس کے لیے ہم ملک کے قانون اور ملک کے آئین کے دائرے میں رہ کر جو بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جگہ جہاں اللہ کا گھر تھا اور ایک زمانے سے تھا، اللہ دوبارہ وہاں پر اپنا گھر ہم سب کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ظالموں نے اس گھر کو منہدم کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ چونکہ 6 دسمبر کی تاریخ جب آتی ہے ہر سال تو یہ واقعہ کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا ہے۔ اگرچہ ایک نسل تبدیل ہو چکی ہے، اب ایک دوسری نسل شروع ہو چکی ہے۔ 26 سال کا پیریڈ بڑا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اس واقعے کے تناظر میں، اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے ہم اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، مسجد کا کیا مقام ہے، مسجد کے کیا آداب ہیں،
اور مسجد کے تعلق سے ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو مسجد کا مطلب سمجھ لیں، مسجد کہتے کس کو؟ اصل میں عربی میں مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، جہاں سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور سجدہ کہا جاتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، وضع الجبہتی علی الارض، پیشانی کو، ماتھے کو زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ عربی گرامر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام زجاج نحوی، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے وہ مسجد ہے۔ مسجد صرف اس بلڈنگ یا عمارت کا نام نہیں ہے جس کو نماز کے لیے قائم کیا جائے۔ امام زجاج نحوی کہتے ہیں کہ مسجد ہر وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور امام زجاج دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مسلمان کے لیے پوری کی پوری زمین عبادت کی جگہ ہے، وہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جگہ گندی نہ ہو، ناپاک نہ ہو، یا وہاں پر شرک نہ ہوتا ہو۔ یہ دو کنڈیشن ہے، ورنہ پوری زمین جو ہے وہ مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے پوری زمین کو مسجد کہا ہے، اس سے پتا چلا کہ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت ہو وہ مسجد ہے۔ مسجد کو احترام میں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر کیا مطلب؟ اللہ کا گھر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمارت ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یا یہ جو جگہ ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس میں صرف اللہ کا کام ہوگا، اس میں دنیا کا کام نہیں ہوگا۔ اس میں آؤ تو دنیا کو کنارے رکھ کر آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو نام رکھا گیا مسجد کا، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اس گھر میں اشارہ ہے کہ مسجد میں جو بھی کام کرو وہ خالص، پیور، شدھ اللہ کے لیے کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 29ویں پارے سورۃ الجن کے اندر فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے، مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اسی لیے مسجد کے اندر اگر کوئی شرک کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اور اسی لیے ہماری شریعت نے قبرستان میں مسجد بنانے سے منع کیا ہے، یا مسجد میں کسی کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ نہ قبر کے پاس ہم مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مسجد میں کسی کو دفن کر سکتے، دونوں سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد خالص اللہ کی عبادت کا گھر ہے، وہاں کوئی ایسا کام یا اس کا شائبہ بھی نہ ہو، اس کی ملاوٹ بھی نہ ہو جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ مسجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ مسجد کو کون لوگ تعمیر کرتے ہیں؟ کون لوگ بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد کی تعمیر کرنے والے کو پورا دین اس کے ساتھ جوڑ دے، یعنی جو دیندار ہوگا وہی مسجد قائم کرے گا۔ مسجد کون آباد کرے گا؟ جو ایماندار ہوگا، جو اللہ پر ایمان رکھے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہو، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہو۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسجدیں بے ایمان لوگ آباد نہیں کر سکتے، ایمان والے آباد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ مسجد کس لیے ہے؟ پرپس کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ادیشیہ کیا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد میں آ گیا، پیشاب کرنے لگا۔ مسجد کا احترام پتہ نہیں، مسجد کے آداب پتہ نہیں،
آ کر کے مسجد میں نماز کی جگہ، صف کی جگہ پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اسے پیشاب کرنے، لا تظلموا، اسے پیشاب کرنے دو، اسے روکو مت۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں دو مقصد تھا اللہ کے رسول کا منع کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم اس کو فوراً روک دیں گے تو ہمیں جو اس کو سمجھانا ہے، جو میسج دینا ہے، وہ نہیں جائے، اور دوسرا نقصان یہ کہ ابھی ایک جگہ گندگی کر رہا ہے، ہم پیشاب کر کے روکیں گے، اٹھ کے جانے لگے گا، 10 جگہ گندگی کرے گا۔ تو کہا کہ رک جاؤ، اس نے پیشاب کر لے گا۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ پانی لا کے اس پیشاب کو صاف کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی کو بلایا اور بڑے پیار سے اس سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، پیشاب کرنے کی، پاخانہ کرنے کی، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجدیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں مسجد کا مقصد بتا دیا۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے۔ مسجدیں بکواس کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں آپس کی دنیا داری کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں اللہ کے ذکر اور نماز کی جگہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسجد کی طرف چل کے آنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ مسجد کی طرف آدمی چل کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ چل کے آنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں کہ اگر وہ کام تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے درجے بلند کر دے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، پسند نہ ہو تب بھی وضو کمپلیٹ کر۔ کیا مطلب؟ سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے پانی کو ٹچ کرنے کا، لیکن وضو کرنے آپ بیٹھے ہیں تو کمپلیٹ وضو کریں، وضو میں کوئی کمی نہیں کریں۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ چل کر آنا، مسجد کی طرف جتنے قدم زیادہ ہوں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اور تیسری چیز وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب علماء نے دو مطلب لکھا ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ آدمی ایک نماز پڑھ کے گیا ہے، دوسرے کی ٹینشن، دوسرے کی فکر لگی ہوئی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے، خاص طور سے مغرب اور عشاء کے بارے میں کہا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آدمی مسجد ہی میں رہ جائے اور عشاء پڑھ کے جائے، وہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں، عبادت میں گزار دے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مسجد جو ہوتی ہے میرے بھائی، وہ زمین کا سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجد، روئے زمین پر سب سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ کیونکہ مسجد میں مشکل سے دنیا کی کوئی بات ہو، اور بازار میں مشکل سے اللہ کا نام لیا جائے۔ بازار میں کون اللہ کا نام لے؟ بازار میں یا تو نفع کی بات ہوتی ہے یا نقصان کی بات ہوتی ہے، یا دنیا کی بات ہوتی ہے یا گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض، سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بازار آدمی وقت ضرورت جائے، ہر وقت بازاروں میں گھومنا کرنا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت بزنس کے لیے جانا ہے، خریداری کے لیے جانا ہے، ضرورت سے جانا ہے۔ مسجد اللہ کے یہاں سب سے بہترین جگہ ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد وہ جگہ ہے جہاں بشارتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اولاد سے محروم ہے، اپنی بھانجی حضرت مریم کی پرورش کرتے ہیں حضرت زکریا۔
حضرت مریم کے والد نہیں تھے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا کے حصے میں آئی. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے، 24 گھنٹے مسجد ہی میں وہ ٹائم گزارتے تھے، اور وہیں پر اپنی اس بھانجی کو حضرت زکریا کی وہ پرورش کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا کے پاس حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے. آم کا سیزن نہیں، آم رکھا ہوا ہے. انار کا سیزن نہیں، انار رکھا ہے. سیب کا موسم نہیں، سیب رکھا ہے. حضرت زکریا پوچھتے تھے انا لکے ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم جواب دیتی ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ کی طرف سے. حضرت مریم نبی نہیں ہے، اللہ کی ایک نیک بندی ہے، لیکن ان کی کرامت دیکھو. اسی کو کرامت کہتے ہیں. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھوں اللہ کی طرف سے کوئی سپر نیچرل کام ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. وہ نبی کے ذریعے ہو جائے تو معجزہ ہے، اور غیر نبی کے ذریعے ہو جائے، اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے ہو جائے، کسی ولی کے ذریعے ہو جائے، وہ کرامت ہے. مگر وہ ولی تو ہو، وہ ولی ہونا چاہیے. اہل حدیث کرامت کا انکار نہیں کرتا، کرامت کو مانتا ہے، مگر کرامت کے نام پہ جھوٹی سچی کہانیوں کو نہیں مانتا. یہ حضرت مریم کی کرامت ہے کہ ان کے لیے آسمان سے پھل آ رہا ہے، بے موسم کا پھل آ رہا ہے. اور حضرت زکریا پوچھتے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو مریم کہتی ہے کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے. زکریا دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، مجھ کو بے موسم کی اولاد نہیں مل سکتی. 80 سال کا بوڑھا ہوں، اولاد سے محروم ہوں، بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، کیا مجھے بیٹا نہیں مل سکتا؟ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا. قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں، نماز کی حالت میں فرشتے آتے ہیں، ان کو بشارت سناتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تمہیں یہ بشارت دینے آئے ہیں، تمہیں یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور تمہارا یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتوں کی تصدیق کرے گا. والسیدہ، اور یہ سید ہوگا، سردار ہوگا، لوگوں کا رہبر ہوگا. وحسورا، اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہوگا. ونبی من الصالحین، اور نبی ہوگا. یہ ہے مسجد جہاں 80 سال کے بوڑھے باپ کو اولاد ملتی ہے، اس کی بشارت ملتی ہے. یہ مسجد ہے میرے پیارے. مسجد کس مقصد کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ سورہ نور کے اندر اللہ نے بتایا. مسجدوں کو ڈیزائن دار بنانا، خوبصورت بنانا، یہ مقصد نہیں ہے مسجد کا. مسجد کا مقصد کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. بلند کیا جائے کیا مطلب؟ یعنی مسجد کی ہائٹ بہت اونچی ہو. بلند کا مطلب ہے کہ دنیا کے اور گھروں کے مقابلے میں مسجد کا مقام بلند ہو، مسجد کی شان بلند ہو، مسجد کے آداب اور مسجد کے حقوق کا خیال رکھا ہے. اور اللہ نے حکم دیا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. انہی مسجدوں کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کون لوگ نام لیتے ہیں؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کے وہ بندے ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ دنیا کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے، ان کا بزنس انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا ہے، ان کے دنیاوی کام ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے، جس دن گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ دل اور آنکھیں پلٹ دیے جائیں گے. یہ ہے مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، آپ نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بیویوں کا گھر نہیں بنایا. آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبی کی بنیاد رکھی.
اور اللہ اللہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کے پیارے نبی نے لیٹر اور خطوط لکھے. یہی وہ مسجد ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو اسی مسجد کے مینار سے اور اسی مسجد کی چھت سے بلال حبشی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ جامعۃ، لوگوں آؤ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں. مسلمانوں کی توجہات کا سینٹر تھی یہ مسجد نبی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ میں آنے کے بعد اسی مسجد کی بنیاد رکھی. اور مدینہ تو ابھی آپ بعد میں پہنچے. مکہ سے ہجرت کرنے کا جو سفر تھا اس سفر میں مدینہ سے تھوڑا سا پہلے ایک جگہ پڑتی ہے قباء. اللہ کے پیارے نبی جب قباء میں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو قباء میں بھی آپ ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں. اور یہ وہ مسجد ہے کہ آج بھی جب کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے تو وہاں ضرور 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. مسجد قباء میں ایک نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر. یہ وہی مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. میرے نبی یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وہ مسجد ہے جہاں کے لوگ بڑے پاک صاف. علماء نے لکھا ہے کہ جب مکے میں پانی کے ذریعے استنجا، عرب کے اندر پانی کے ذریعے استنجا بہت کم ہوتا تھا، لوگ ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، پتھروں کا استعمال کرتے تھے. اس دور میں پانی کے ذریعے استنجا کر کے زیادہ صفائی اور ستھرائی استعمال کرنے والے یہ قباء کے لوگ تھے، یہ مسجد قباء کے مصلیان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفائی اور ستھرائی کا تذکرہ قرآن میں. مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں میرے پاس. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں گندگی نہ کی جائے، مسجد میں تھوکا نہ جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیۃ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. جب مسجد میں تھوکنا گناہ ہے تو پان بھی تھوکنا گناہ ہے، گندگی کرنا بھی گناہ ہے. اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. کہا کہ اگر مسجد میں کسی نے تھوک دیا ہے تو اس گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو دفن کر دیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں مٹی کی مسجدیں تھیں. آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں ماربل بچھے ہوئے ہیں، سنگ مرمر کی مسجدیں ہیں. تو آج کے دور میں آپ دفن نہیں کریں گے، آپ اس کو صاف کریں گے. مسجد میں اگر گندگی ہو اس کو صاف کرنا یہ صرف مؤذن کا کام نہیں ہے، یہ چند کسی صفائی کرمچاری، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف کسی نے تھوک دیا. اللہ کے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا. فحق کہا، وہ جو تھوکا تھا کسی نے، اس تھوک کی صفائی اللہ کے پیارے نبی نے خود کی. اور پھر صحابہ سے کہا اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو قبلہ کی طرف نہ تھوکے، قبلہ کی طرف نہ تھوکے. اس لیے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے. مسجد میں صفائی کرنے والا ہماری نظر میں بڑا معمولی آدمی ہوتا ہے. کئی لوگ تنخواہ پہ 1000 2000 3000 پہ کسی کو صفائی پہ رکھتے ہیں، اس کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے بمبئی وغیرہ میں دیکھا، بڑے بڑے شہروں میں دیکھا کہ بڑی حقارت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. مسجد میں صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، کالی کلوٹی عورت، وہ روزانہ آتی تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اور حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، غالباً وہ کوئی تنخواہ نہیں لیتی تھی، کوئی پیسہ نہیں لیتی تھی. اس کا ایک شوق تھا، ایک ارمان تھا کہ نبی کی مسجد ہے، وہ روزانہ آتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی کو پتہ نہیں چلا، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ملی. آپ نے دیکھا کئی دنوں سے وہ عورت نہیں آ رہی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے پوچھا کہ وہ عورت نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گیا، اس کا مر گئی وہ. آپ نے فرمایا افلا اذنتم، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا انتقال ہو گیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ راوی کہتے ہیں کانہم صغروا امرها، صحابہ نے سوچا غریب عورت ہے، کمزور عورت ہے، جھاڑو دے رہی تھی مسجد میں، کیا اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتایا؟ اس کے معاملے کو ہلکے میں لیا صحابہ نے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا دلونی علی قبرها، اس کی قبر کہاں ہے؟ چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے کے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پہ گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. اس سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ کسی کی جنازے کی نماز اگر چھوٹ جائے تو قبر کے پاس قبلہ رخ ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے اسی وقت، دفن کے وقت.
اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی اس کی قبر کے پاس، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ جو قبر ہوتی ہے نا، قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے، وان اللہ ينورها عز وجل علیها بصلاتی علیہم، اور جب میں نے نماز پڑھ دی، میں نے دعا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس عورت کی قبر میں روشنی کر دے گا، اس کو منور کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی کا ایک مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا یہ مقام ہے۔ مسجد میں شور کرنا، مسجد میں چلا چلا کے باتیں کرنا انتہائی گناہ کا کام ہے، انتہائی غلط کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ دو آدمی بہت تیز تیز بات کر رہے ہیں، اونچی آواز میں مسجد میں بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت سعید بن یزید بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول حضرت سعید بن یزید۔ حضرت سعید بن یزید کو حضرت عمر نے کنکری ماری، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کہا ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر کی نظر میں مسجد کا احترام دیکھیے، مسجد میں حضرت عمر نے کسی کو چلا کر کے یہ بھی نہیں کہا اس کو بلا کے لاؤ، کنکری مار کے کہا اس کو لے کے آؤ، دونوں کو لے کے آؤ۔ وہ دونوں آئے بیچارے جو تیز تیز بات کر رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا من این انتما، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ لوگ، کہاں کے رہنے والے؟ کہا کہ من اہل الطائف، ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لو کنتما من اہل البلد، اگر مدینے کے ہوتے لاوجعتکما، تو بہت پیٹتا تم کو، بہت مارتا، بہت ٹھکائی کرتا تم دونوں کی۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کرو۔ یہ احترام ہے مسجد کا کہ مسجد میں آدمی اونچی آواز میں بات کرے، گپ شپ نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، مسجد کا احترام اور مسجد کے حقوق کا خیال۔ مسجد میں پیاز لہسن کھا کر کے آنا بھی سخت منع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل البصل والثوم والکراس، جو مسجد میں لہسن کھا کر کے آئے یا پیاز کھا کر کے آئے، یا کراس بولتے ساگا والی پیاز، جس کو انگریزی میں لیک بولتے ہیں، لیک، ساگا والی پیاز، یا کوئی کچی پکی کوئی پیاز کھا کے جس کی مہک آتی ہے، وہ پیاز کھا کے کوئی مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو، پیاز اور لہسن کی بدبو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمیں اس کی بدبو پسند ہے ویسے فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور مسجد میں فرشتے رہتے ہیں، لہذا ایسی کوئی چیز کھا کے نہ آئی جائے جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ اچھا، پیاز لہسن کھا کر کے آنا منع ہے، اور بیڑی اور سگریٹ پی کر کے آنا۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مسجدوں میں پروگرام ہوتے، جلسے ہوتے، لوگ بیٹھ کے باقاعدہ پان چبائے رہتے ہیں اور منہ میں پان کی گلوری دبا کے تقریریں سنتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں میرے بھائی، یہ مسجد کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ مسجد کے احترام کی خلاف ورزی ہے۔ مسجدیں بنانے میں لوگ بہت آگے ہیں، ہر علاقے میں ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے، مگر وہ جو شاعر نے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کتنے علاقے ہیں مسجدیں بنی ہیں، وہاں 50 سینکڑوں لوگ ہیں جماعت کے، مگر مسجد میں مشکل سے 8-10 لوگ ہیں جن کے نام پر وہ مسجد بنائی گئی کہ اس علاقے میں جماعت کے 50 لوگ 60 لوگ 70 لوگ ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے والے 6 7 8 لوگ ہیں۔ مسجد کو شاندار بنا لینا کمال نہیں، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو نماز سے آباد کرنا یہ کمال۔ اسی طریقے سے مسجد کے تعلق سے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ مسجدوں میں شادی کے پروگرام ہو رہے ہیں، مسجدوں میں دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اب دعوتیں اچھا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، دعوتوں کے بعد گندگی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو صاف رکھیں، ہم اور اس میں گندگی پھیلائیں، کتنا بڑے گناہ کی چیز ہے۔ مسجدوں میں لوگ بیٹھ کے قہقہے لگاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، یہ چیزیں مسجد کے احترام کے خلاف ہیں۔ بیڑی سگریٹ کھا کر کے پی کر کے پان کھا کر کے مسجد میں آنا، یہ تمام چیزیں مسجد کے احترام کے خلاف ہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں مسجد کے حقوق اور مسجد کے آداب کے تعلق سے، ہم سب کو ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی شکل اور طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور اقامت اور اذان کے بیچ کا جو وقت ہے وہ وقت بھی جو ہے ہم اگر بیٹھے ہیں مسجد میں
تو ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو بھی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مسجدوں کو ظالموں نے منہدم کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نئے سرے سے ان کی تعمیر کا کوئی راستہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون